بارگاہ تاج شریعت میں تشریف فرما قابل قدر لائق صدر دفاع شیر کاملی نور ریاست ملت دامت برکاتہ العالیہ دیگر سادات کرام علماء حضور کرام بارگاہ تاج شریعت میں فیض سے آنے والے بندہ برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق الصفر والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والوفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو سماكم المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ حضرت مولانا مفتی گلزار صاحب نے مجھے جس ماحول میں کھڑا کیا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں اس ماحول کے لیے مناسب ہوں اور یہ ماحول میرے لیے مناسب ہے۔ کام کرنے والے دو چار آواز کرنے والے 10-15 ہیں، تو جو حضرات بلا وجہ آواز کر رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ بے ضرورت کے کام کرنا یہ بھی درست نہیں ہوتا ہے، اور جو حضرات بارگاہ سرکار تاج شریعت میں حاضری دے رہے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیچ میں سے ایک لائن بنا لی جائے، ایک طرف سے آدمی آئے دوسری طرف سے نکل جائے۔ باقی آپ حضرات اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے جہاں آپ کھڑے ہوئے، کچھ بیٹھیں گے تو مجھے لگے گا کہ بھیڑ بھاڑ کم ہوگا، اور جو قریب بیٹھے ہیں وہ تھوڑی سی آواز اپنی بنا لیں تو مجھے کہ میں باقاعدہ زندہ لوگوں کے بیچ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپریٹر کا بھائی اگر آپ بیٹھتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ مائک میرے پاس ایسا ہے کہ مجھے اب ایک جگہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، مائک لے کے آپ کے قریب آ جائے، سمجھ گیا؟ اور جامعہ کا اسٹاف آ رہا ہے، پرنسپل صاحب تشریف لا رہے ہیں، بھائی ان کو آنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، اور محبت کے ساتھ بڑا درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار بلند آواز سے پڑھیے تاکہ آواز والوں کی آواز دب جائے اور آپ کی آواز بلند ہو جائے، ذرا بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں جب تک زمین کو جوتا نہ جائے تب تک اس میں دانا نہیں ڈالا جائے، تو جب تک مجمع کو سننے کے قابل نہ بنایا جائے تب تک گفتگو کرنا بے سود ہوا کرتا ہے۔ کوئی سنے گا ہی نہیں تو سنائیں گے کس کو؟ اب آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو سنایا جائے؟ الحمدللہ ہم سب لائق ہیں، محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ میرے امام اور امام کے لخت جگر، میں ابھی ایک جملہ حضرت مولانا زاہد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ سرکار تاج الشریعہ جو دولہا بنے ہوئے ہیں، اس کیفیت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان سے تاج الشریعہ پھر دوبارہ آئے۔
میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں حضرت مولانا عمار صاحب اور ان سے پیشتر جناب نعیم تحصیلی صاحب مسلک کی بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچ کر کچھ اور آیا تھا، مگر حالات کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے، اس پر کچھ گفتگو کر دیں۔ کیا خیال ہے آپ؟ اگر اجازت دے تو آگے بڑھا جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں؟ حالانکہ اللہ نے ہمارے مذہب کا نام اسلام رکھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے، اور ہمارا نام مسلمان رکھا۔ قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو پھر یہ آخر مذہب اہل سنت کہاں سے آ گیا؟ اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اگر آپ اس اصطلاح کو سمجھ جائیں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دیں گے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات چل رہی ہے ہمیں مسلک کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا آج تک ان کو پتا ہی نہیں چلا، اور کوئی کسی طرح کی تحریریں پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت حقیقت میں مذہب اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا اور ہمارے اسلام کا نام، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ آخر یہ اصطلاح بدلی کیسے؟ آپ ذرا تاریخ کو تھوڑا اٹھائیں اور موبائل کو تھوڑی دیر جیب میں رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کا ذہن و دماغ حاضر ہوگا تو بات کو سنیں گے۔ سرور کائنات کے دور میں دو جماعتیں پائی جاتی تھی، جو کلمہ پڑھا کرتے تھے ان کلمہ پڑھنے والوں میں دو جماعتیں تھیں۔ ایک وہ تھے جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا تھا، جن کا ظاہر اور باطن ایک تھا، ان کو مسلمان کہا جاتا تھا، سچا مومن کہا جاتا تھا۔ اور ایک وہ تھے جن کو صحابی کی اصطلاح بھی عطا کی گئی، اور ایک وہ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا اور ان کی ترجمانی قرآن نے کی، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات بولتے ہیں جو ان کے دلوں میں موجود نہیں تھی۔ آج ان دونوں جماعتوں کو سمجھیے گا، پھر آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے ہم نے کلمہ پڑھا، لیکن قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ سورہ منافقون کا نزول ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ منافقین آئیں گے اور کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے گواہی دے رہے تھے، چونکہ سورہ فتح نے بتا دیا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبانوں سے کہہ رہے ہیں مگر ان کے دل میں ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین، یہ اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بھیجنے والا رب قدیر فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ کریم کے دور میں دو جماعتیں پائی جاتی تھی، جو سرکار سے سچے دل سے محبت کرتے تھے، ان کو اہل ایمان کہا گیا، ان کو اہل اسلام کہا گیا۔ لیکن ایک وہ جماعت تھی جس نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا، اس کے بعد دل میں اس کے کچھ نہیں تھا، ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں پایا جاتا تھا، ان کو منافقین کہا گیا۔ صرف دو ہی جماعتیں وہاں پائی گئی، اہل نفاق اہل اسلام۔ ضرورت وہاں اس کے علاوہ تھی نہیں، لیکن اس کے علاوہ جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے، میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، کافر مجاہد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ تو سب جانتے تھے کہ کافر کون ہے اور وہ کس طریقے کا کام کرتا ہے، لیکن کلمہ پڑھ کر جنہوں نے عقیدوں کو برباد کیا تھا، میاں جب آئے ہو تو ذرا دھیان سے سن لو، بات بعد میں کریے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام کا معاملہ درست رہا، مسلمانوں کا معاملہ درست ہوا، لیکن آگے چل کر ایک جماعت پیدا ہوتی ہے۔ کس کے دور میں جماعت پیدا ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے دور میں، جس نے زکات کا انکار کیا اس کو مانع زکات کہا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت میں ایک جماعت پیدا ہوئی جس کو بلوائی کہا گیا۔ حضرت مولا کائنات کے دور میں ایک جماعت پیدا ہوئی جس کو خارجی کہا گیا۔ یہی سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو ابھی تک
تک اسلام اور مسلمان یہی نام چل رہے تھے، بس فرقوں کے ذیلی نام دے دیے گئے. لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک مستقل فرقہ پیدا ہوا، جس نے کتابیں لکھی، اپنے علماء بنائے، اپنے مولوی بنائے، اپنے اصول و ضوابط بنائے. اسی جماعت کو جماعت معتزلہ کہا گیا. اب ایک جماعت معتزلہ ہے وہ خود کو مسلمان کہہ رہی ہے، دوسری جماعت مسلمان کہہ رہی ہے. اب عام آدمی یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، یہ بھی مسلمان کہتے ہیں وہ بھی مسلمان کہتے ہیں، ہم کس طریقے سے فرق کریں. اس وقت حضرت ابو الحسن اشعری نے ایک نام دیا تھا، ہمارا نام آج سے اہل سنت والجماعت ہوگا اور ہمارے مذہب کو مذہب اہل سنت کہا جائے گا. اس لیے آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت کی اصطلاح سے اور اس طرح سے چلنے والوں کو میں ایک بات کہوں گا، اگر تمہیں مسلک کی اصلاح پسند نہیں ہے تو قرآن میں تو تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، تمہارے مذہب کا نام تو اسلام تھا، تو یہ مذہب اہل سنت کیوں لگاتے ہو؟ خود کو سنی کیوں کہتے ہو؟ مذہب اہل سنت کا ماننے والا کیوں کہتے ہو؟ اہل سنت کی اصطلاح کیوں لگاتے ہو؟ ہم نے کہا آپ کو کہنا پڑے گا، جب ضرورت پڑتی ہے کلمہ پڑھنے والے اپنی ٹوپیاں تاریاں دکھا کر عقیدوں کو برباد کرتے ہیں تو ضرورت کے لیے مذہب اہل سنت کی اصطلاح قائم کی جاتی ہے. اور آج کے دور میں جب غیر مقلد وہابی گیا بنا، ہر ایک اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا تھا، تو ہمارے بزرگوں نے کہا تفریق کے لیے اب مذہب اہل سنت کافی نہیں ہوگا، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاؤ اور اس کے بعد ایسا نعرہ لگاؤ، ابھی گاڑی آؤٹر پر ہے، ابھی آپ کے اسٹیشن تک نہیں آئی ہے، اس کے بعد آپ کا جوش دیکھتا ہو میرے امام کا نعرہ لگایا گیا، ایسا نعرہ لگایا گیا کہ جس کے چہرے کو ہم نے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا، سمجھ لیا مصطفیٰ کا عاشق ہے. اس لیے کہ عاشقوں سے محبت عاشق ہی کیا کرتے ہیں اور عاشقوں سے چلنے والے غدار ہوا کرتے ہیں. اس لیے کہنا پڑا مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان تھی میں نبی کے لیے. اچھا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلک کی نسبت اعلیٰ حضرت ہی کی طرف بڑے بڑے مگر یاد رکھیے گا خدمت سب کی الگ، ہمیں کسی کی عظمت سے انکار نہیں، ہمیں سب کی عظمت شراب ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ، مگر وجہ یہ ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دور تھا، حضرات اولیاء کی جماعت اس وقت بھی موجود تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں اور علماء نے کام نہیں کیا. الحمدللہ اس زمانے کے علماء نے اپنی کشان پر کام کیا، جو ان کی اپنی اپنی حیثیت تھی، علمی مقام تھا، علمی شان تھی، اس کے اعتبار سے دین کا کام کیا. لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کس سے کون سا کام لینا جائے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں جاؤ، آپ دیکھیے وہاں کتنے مریض ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے یہاں پر آشیب والوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے. صابر پاک کی بارگاہ میں جاؤ، یہی فیض مل جاتا ہے. عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤ، الگ الگ اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، مراتب الگ الگ دیے ہیں، مناسب الگ الگ دیے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں ان بزرگوں سے الگ نہیں کیا، بلکہ سب کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جو بھی آپ کی زندگی میں میسر ہوا. اللہ نے جو چاہا آپ لکھتے چلے گئے. سیدی غوث پاک کی بارگاہ ہے، بارگاہ غوثیت پر لکھ دیا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ تو بہت بڑی سرکار ہے، بات اعلیٰ حضرت کے دور کی چل رہی ہے. میرے امام کے دور میں جیسے جیسے فتنے اٹھتے گئے، اعلیٰ حضرت ہر محاذ پر ہماری رہنمائی کرتے گئے. آپ بالکل آغاز کیجیے، ابتدا کیجیے کہاں سے. سب سے پہلا عقیدہ کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ. جب کلمے کے پہلے جس پر اعتراض ہوا، اللہ کی وحدانیت پر اعتراض ہوا، اللہ رب العزت کی توحید پر اعتراض ہوا، اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہا گیا، کسی نے امکان کذب کا قول کیا، کسی نے وقوع کذب کا قول کیا. اور سنتیوں یاد رکھو الحمدللہ رب العالمین
میرے امام نے رشید احمد گنگوہی کے خلاف وقوع کذب کا جو فتویٰ دیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا فتویٰ دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ بدعقیدہ مر جائے گا، کبھی سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھ پائے گا، اس لیے کہ اگر تو وقوع کذب کی بات کرتا ہے تو کیسے رشید کو بچا لے گا؟ رشید کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر رہے گا، اس لیے کہ سیب کے 4 حصوں میں اگر ایک حصے کے داغ کو ہٹا لے پھر بھی تو 3 داغ کی بنیاد پر داغدار رہا کرتا ہے، اور حالانکہ ہٹا نہیں ہے، ہمارے علماء تو اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر وہ چیز وہ سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے بڑی ذات میرے رب قدیر کی ہے، اللہ کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کے لیے امکان کذب کا قول کیا گیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، پھر کہا گیا جھوٹ بول چکا معاذ اللہ۔ اس وقت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا، سبحان السبو لکھ کر ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، بولو سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اس وقت ہماری رہنمائی کرنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آ رہا ہے۔ جب میرے نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر اعتراض کیا گیا اور قرآن پاک کی آیت کریمہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پر حملہ ہوا، اور اس کا ایک معنی کڑا گیا جو 1400 سال میں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ تب اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی، اور کتاب میں ایک نہیں کئی ساری کتابیں لکھی، کہیں جزاء اللہ ادبا لکھی، کہیں المبین ختم النبیین لکھی۔ اگر اجازت ہو تو ایک حدیث سنا دوں، میرے امام نے یہاں تک ثابت کیا انسان تو انسان، جانور بھی مصطفیٰ کو آخری نبی مانا کرتے ہیں۔ میرے امام نے امام بخاری کی روایت کردہ حدیث ذکر کی اور کہا سنو، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور، حضرت عمر فاروق اعظم مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قبیلہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی آیا اور ہاتھ میں کچھ لے کر کے آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی۔ محبت سے بولو، سرور کائنات میں عربی زبان میں دارالعلوم دیوبند کے فنکار آج تک یہی لکھتے چلے آ رہے ہیں، نبی کو اردو اس وقت آئی جب دارالعلوم دیوبند سے ہمارا کا رشتہ ہوا۔ ارے یہ منہ اور مسور کی دال بدبختو، اتنا تو سوچ لیا ہوتا جس کے صدقے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے ہیں، کیا اس کے پاس اردو زبان نہیں ہوگی؟ ہم نے کہا اردو سے 8 زبانیں مصطفیٰ جانتے ہیں، اردو زبان تو ان کے مقابل بڑی آسان ہے، سرکار کو تو اللہ نے علوم اولین و آخرین عطا کر دیا، یہ نبی ہی کی تو شان ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو نہیں جانتے تھے جب اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بتا دیا ہے۔ بہرحال یہ بدبخت لکھتے رہے، ہم نے کہا دیکھ تو صحیح، سرکار علیہ السلام کا کمال دے۔ نبی نے ایک جانور کی طرف نظر اٹھائی جس کو اردو میں کو کہا جاتا ہے، عربی میں دبن کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا دبو، سرکار نے صرف اتنا کیا، خطاب فرمایا ایک ہو۔ اب اس کو کی طرف جیسے ہی سرکار کی نظر پڑی وہ عربی میں بات کرنے لگی۔ ہم تو 2-2 سال 3-3 سال عربی ادب پڑھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا عالم ازہری بیٹھے ہیں، جامع ازہر سے پڑھ کے آئے، ان سے کہہ دیا جائے ابھی مسجع مقفع عبارتیں لکھیے، کہیں گے مولانا 1-2 دن کا ٹائم تو دو، اس لیے کہ میں بھی اسی مجال کا آدمی ہوں، اس لیے جانتا ہوں۔ لیکن نبی کا کرم دیکھیے گا، سرکار کی نگاہ اٹھی، عربی میں بات کر رہی ہے، کہتی ہے لبیک وسعدیک یا زین من باف یوم القیامہ، کہتی ہے قیامت کے دولہا اور قیامت میں حاضر ہونے والے لوگوں کی زیب و زینت بتائے تو صحیح، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آواز نکالے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہرا دینے والا جانور، اللہ اس سے خدمت لے رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آگے فرمایا بتا من تعبد، تیرا معبود کون ہے؟ حضرت مولانا عمران صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہی ہے، وہ من تعبد، تیرا معبود کون ہے؟ مختصر سا جواب تھا، کہہ دیتی اللہ، مگر کہتی ہے الذی فی السماء عرش،
وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة ثوابه وفي النار عقابه. کہتی ہے سنو میرا رب وہ ہے آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی حکومت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، اور کہا سنو جنت میں جس کا ثواب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے. سوال مصطفیٰ کی ذات پر تھا، اللہ کی وحدانیت پر نہیں، اقرار توحید پر نہیں. یہاں سوال سرکار کے لیے کہا تھا اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا. سرور کائنات نے پہلے رب قدیر کا تذکرہ کیا، اس نے اللہ کی توحید کا، اللہ کے وجود کا اقرار کر لیا. اس کے بعد میرے نبی نے پوچھا من انا. تھوڑی سی انا کو آپ کے اندر ویسی انا نہیں، تھوڑا خاموش بیٹھے، اس خاموشی کو تھوڑا کھولیے اور محبت سے بولیے میرا سبحان اللہ. کیا کہا من انا، میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتی تھی تو بتاتی کیسے؟ ہم نے جب پہچان کہاں سے ہوئی؟ مواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی بولنے لگے، عبداللہ ابن عباس کہنے لگے، حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے سرکار پیدا ہوئے نا تو حضرت آمنہ نے دیکھا آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا. کہتی ہے پیدا رہی تو صحابن بیضا، ایک سفید بادل کا ٹکڑا آتا ہے، وغیبت ہو وغشیت ہو، میرے بیٹے کو چھپا لیتا ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے وہ بیٹا. سرکار علیہ السلام چلے گئے. حضرت آمنہ کہتی ہے پیدا سمیت منادی ینادی، میں نے پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا، کہہ رہا تھا بے محمد فی مشارق الارض و مغاربها. اس کے آگے باربوہ علی کل روحانی من الجن والانس والطیور والوحوش. کہا کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا میرے محبوب کو پورب میں لے جاؤ، پچھم میں لے جاؤ، اتر میں لے جاؤ، دکن میں لے جاؤ، وادخلوہ البحار، سمندروں کے اندر بھی لے کر کے جاؤ، ہر جاندار چیز پر میرے محبوب کو پیش کرو. اے آمنہ کیوں؟ کہا آواز آتی ہی لیعرفوہ باسمہ ونعتہ وصفتہ، تاکہ نام سے، خوبیوں سے، اس کے حال سے زمانہ پہچان لے یہی میرا آخری نبی بن کر کے آیا ہے. مسلک کی ضرورت ہے. یہ جو حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ بھی امام احمد رضا خان کا دیا ہوا. کون سا والا؟ وہ والا. سرور کائنات نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول رب العالمین. جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے کم سے کم وہ تو بول جائے تاکہ دوسروں کو پتا چلے بات اچھی ہو رہی ہے. انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدق وقد خاب من كذب. کیا کہا؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. میرا امام کہنے لگا کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور آگے کہا قد افلح من صدق، اے محبوب کامیاب وہی ہو جائے گا جو آپ کے دامن کرم سے جڑ جائے گا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے انہیں جانا، انہیں مانا، ترکا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وقد خواب من کذب، اور آگے کہنے لگی کیا کہتی ہے؟ ناکام ہو جائے گا وہ جو آپ کے دامن سے ہٹ گیا. پتا چلا جو جڑا ہے وہی کامیاب ہے، جو ہٹ گیا ہے وہ جہنم کی طرف گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اب کتنی مثالیں مسلک کی ضرورت کی. ایک مثال میں نے دی، دوسری پر آیا حاکمیت کا مسئلہ اٹھا، اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا ہے. افضلیت کا مسئلہ ہوا، تجلی الیقین میرا امام لکھ رہا ہے. حضرت ابو بکر و عمر کی شان پہ حملہ ہوا، مطلع القمرین لکھ رہا ہے. خلافت ابو بکر کا انکار ہوا، رافضیت کا کچومر نکالنے والی ذات امام احمد رضا خان کی ہے. یہ رافضی کتے آج زیادہ پل رہے ہیں، ان کو ہوش میں آنا چاہیے. یاد رکھنا 100 سال پہلے میرے امام نے وہ کتابیں لکھی ہیں. تم فتنے آج پیدا کرو گے، ہمارے پاس ہتھیار پہلے
سے موجود ہے. ہم پہلے سے بس ہم کچھ نہیں کریں گے, اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھیں گے اور تمہارے سینوں میں یہ تیر چبھاتے جائیں گے اور یہ کہتے جائیں گے جو حضرت حسان نے کہا تھا, لسانی صارم اللاعب فیہ وبحری لا تقدرہ الطلاق. کہا اے سنو بدبخت کافروں, حسان کی زبان کو زبان مت سمجھنا, یہ کاٹنے والی تلوار ہے. حسان الہند کہنے لگے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برتبار, آقا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. بس لاش بات کر دیتا ہوں کہ فاتحہ کا خاص کردار رہتا ہے. وقت ہو گیا. جب اس پہلو پر اعتراض ہوا تو میرے امام نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا, کتاب کا ذخیرہ دیا, خاص طور سے کتاب لکھی الحجۃ الفاتحہ لطیب التعلیم والفاتحہ. تم فاتحہ پڑھتے رہو, امام کی روح کو ثواب پہنچاتے رہو, اس لیے کہ اس نے ہمارا عقیدہ بچایا ہے. اور جس نے عقیدہ بچایا, اگر تھوڑا سا احسان ہمارے جامعہ کے پرنسپل صاحب صرف قلم مجھے دیتے لکھنے کے لیے, 2-4 لائنیں لکھ کر قلم واپس کرتا ہوں تو کہتا ہوں شکریہ. سرکار فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو اللہ کا شکر گزار نہیں, وہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں, وہ اللہ کا شکر گزار کیسے بنے گا. امام احمد رضا خان نے صرف قلم ہی نہیں دیا ہے, ہمیں زبان بھی دی ہے, قلم بھی دیا ہے, فکر بھی دی ہے, دلیل بھی دی ہے, مذہب بھی دیا ہے, مسلک بھی دیا ہے. اور وہ مسلک دیا جس کو ماننے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. السلام علیکم.